جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو پھر ولیوں کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کے آستانے پر حاضر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور محسن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، رحمت اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں، جب کسی اللہ والے کے آستانے پر چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے ولی کے اوپر جو مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ نزول کی برکت سے چند چھینٹے اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد علی، عرف بلخی شاہ۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، اور فرماتے ہیں تم کتنے بھی گنہگار ہو، تم کتنے بھی پاپی ہو، تم کتنے بھی بدکار ہو، تم کتنے بھی سیاہکار ہو، اگر تم ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو اس پر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہ رحمت کا نزول تم پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس وقت ایک نوجوان مجمع میں کھڑا تھا، دن کا وقت تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت کی بارگاہ میں اشارہ کیا۔ حضرت نے اس کی بات کو سننا چاہا تو اس نے کہا حضرت آپ کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہوں، ہم کتنے بھی سیاہکار ہوں، ہم کتنے بھی بدکار ہوں، اگر ولی کے آستانے پر جائیں تو ان پر جو رحمت برس رہی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، وہ بندہ پنڈال کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اس جوان سے فرمایا بیٹا تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا ہوا، جب حضرت کے پاس اسٹیج پر آیا تو اسٹیج پر پنکھا چل رہا تھا، اسٹیج پر پنکھا جاری تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا تو پسینے میں شرابور تھا، پنڈال کے باہر کھڑا تھا، پسینے میں شرابور تھا، دیر تک حضرت کے پاس کھڑا رہا۔ حضرت نے اپنے بیان کو جاری رکھا، حضرت نے اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ بہت دیر ہو گئی تو اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے جواب دینے کے لیے بلایا لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا جواب تو دے دیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیسے جواب دیا؟ فرمایا تو مجھ سے دور تھا؟ کہا جی حضور۔ پنڈال کے باہر تھا؟ جی حضور۔ دھوپ میں تھا؟ جی حضور۔ پسینے میں شرابور تھا؟ جی حضور۔ اب تو یہاں آیا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ اسٹیج تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ یہ پنکھا تمہارے لیے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضرت اسٹیج آپ کے لیے ہے، پنکھا آپ کے لیے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور تھے، لیکن جب تم میرے قریب آئے پنکھا میرے لیے لگا ہے، تو کیا یہ منتظمین نے پنکھا بند کر دیا کہ پنکھا مہر علی شاہ کے لیے ہے؟ اب دوسرا آئے گا تو ہم پنکھا بند کر دیں گے، اس کو ہوا نہیں لینے دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا نادان، جب یہ نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، نہ میرے لیے، نہ تیرے لیے ہے، نہ پنکھا تیرے لیے ہے، نہ اسٹیج تیرے لیے ہے، یہ سب میرے لیے انتظام کیا ہے، لیکن جب تو میرے قریب آیا تو مجھ پر چلنے والے پنکھے کا فیضان تجھ پر بھی جاری ہو گیا۔ تو ایسے ہی جب کوئی ولی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاپ نہیں دیکھے جاتے، رحمت کے چھینٹے اللہ بھی عطا فرمائے۔ واہ
یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن حدیث کا اس میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے حدیث کے اندر اس کا؟ عام جو یہ بات کرتے ہیں کہ ولی کے آستانے فائدہ دیتے ہیں، ولی کے آستانوں سے فائدہ ملتا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ سے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں جو سیاہ ستہ میں موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اکثر لوگ اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اس کو توبہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ اکبر کہ ولی کے آستانے کی عظمت خود مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ تھا اور وہ بندہ اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ایک زاہد خشک سے اس نے پوچھا، ایک شخص سے سوال کیا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو اس شخص نے کہا 99 لوگوں کا قتل کر کے اب تم توبہ کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے سوچا جب 99 کا قتل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک اہل دل سے ملاقات ہوئی تو پوچھا میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں نے 100 لوگوں کو مار ڈالا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا یہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں سوچو تو صحیح، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بات مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں، یہ بات اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ واقعہ اللہ کے حبیب اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت اللہ والوں کی عظمت کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے مگر ولایت ختم ہونے والی نہیں ہے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے رہنمائی کی، قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا کر توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ بندہ وہاں جانے کے لیے نکلا، ابھی قدم ہی اٹھایا تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی روح نکالی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اس کی روح نکالی گئی تو اس وقت عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور اس وقت رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ آ گئے دونوں فرشتے اور اس کی روح کو لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ اور جب دونوں میں گفتگو ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب فیصلے کی بات آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عذاب کے فرشتے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا اس لیے عذاب کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور رحمت کے فرشتوں سے پوچھا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا۔ اب ذرا اندازہ کریں، یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا، اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ آدھی بات بیان کر کے آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے توبہ کی نیت سے قدم اٹھایا تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہو رہا ہے، لیکن فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں، فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں، بلکہ فیصلہ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر میرے ولیوں کے آستانے تک زمین کو ناپا جائے اور اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر کی جگہ کو ناپا جائے، یہ اپنے گھر سے قریب نکلا تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور یہ ولیوں کی چوکھٹ سے قریب نکلا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ فیصلہ تو ولیوں کی چوکھٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔
میں